نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بتیسواں سالانہ روح پرور نقشبندی اجتماع ظہر سے عصر تک الحمدللہ اوراد و وظائف کا اہتمام رہا۔ اب عصر کے بعد یہ بیانات اور مجلس سے ذکر مراقبہ وغیرہ کی پہلی نشست ہے۔ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان پیر طریقت حضرت مولانا مفتی مدثر حبیب صاحب سہروردی نقشبندی دام مجدہم تشریف لا چکے ہیں۔ باقی مہمان بھی کوئی راستے میں ہیں، کوئی پہنچ چکے۔ انشاءاللہ ان بیانات کا سلسلہ مغرب کے بعد بھی جاری رہے گا۔ آپ حضرات تشریف لائے، بہت شکریہ۔ آپ لوگ انتہائی مقدس و محترم ہو۔ آپ کے شب و روز حصول علم میں گزر رہے ہیں۔ ویسے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ حضرات کے علم میں ہوگا اس وقت ایک نیا بھرپور اور بڑا فتنہ سر اٹھائے ہوئے ہے۔ علماء کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ عوام بیچارے تو علماء کے پیچھے چلتے ہیں، جب علماء کو ہی سمجھ نہیں آ رہی تو عوام کو کیا سمجھائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اور نسبت ان اکابر کے ساتھ ہے، ان حضرات کے ساتھ ہے جو بفضلہ تعالی 100% حق پر ہیں، اور انہوں نے ہماری تربیت بھی یہی کی ہے کہ حق سے سر منہ بھی انحراف نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیخ امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی ہر طرح کے باطل کے خلاف سینہ سپر رہے۔ شیخ کی ساری زندگی اسی مشن پر گزر گئی، لیکن یہ شیطان بڑا ظالم ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ ڈاکو وہیں پڑتا ہے جہاں کچھ ہو۔ ڈاکو نے سن لگائی تو کہاں لگائی؟ شاید آپ کے علم میں ہو
صرف یہ ایک گھرانہ نہیں، پاکستان میں اور بھی بڑے بڑے گھرانے ہیں جو ان کا شکار ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، یہ غامدیت وہاں بھی گھس گئی ہے۔ فیصل آباد میں بھی حملہ آور ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں ہے۔ اس وقت باپ بیٹے کی پوری کوشش ہے کہ اس کو اوپن کیا جائے اور اس مسئلے کو لوگوں میں پھیلایا جائے، یعنی اب انہوں نے ننگے ہو کر اپنے باطل نظریے کو پھیلانے اور اس کا دفاع کرنے کا عزم کر لیا ہے۔ تقریباً 25 سال تک یہ لوگ چھپ کر کام کرتے رہے، جیسے وہ کونڈوں کی رسم تھی نا، امیر مینائی نے شروع کی، تو ابتدا میں وہ کونڈے کرتا تھا رات کے اندھیرے میں، سحری کے وقت، کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ خطرہ تھا کہ اگر سنیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ امیر السیاسہ خار المسلمین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں جشن منا رہے تو سنی مار دیں گے ہمیں، تو اس نے اندرون کھاتا یہ کام شروع کیا۔ وہ کنڈے جو چھپ کر ہوتے تھے پھر سر عام ہونے لگے اور سنی کروانے لگے، وہ کنڈے سنی کرنے لگے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی 20 سے 25 سال لگائے، گراؤنڈ بنائی، ذہن سازی کی، اور پچھلے سال جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، سنی دارالفتاح فیصل آباد، جامعۃ الحمید لاہور، مفتی حمید اللہ جان رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے، اسی طرح مفتی مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مولانا ڈاکٹر مفتی عبد الرحمن کوثر مدنی، اور شیخ طریقت مولانا عبد الحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا عبد الوحید مدنی، بانی دارالعلوم مدینہ منورہ، اس طرح کے اور اکابر کے کھل کر فتوے آ گئے کہ یہ کفریہ نظریات ہیں، کفریہ عقائد ہیں۔ ایک تحریری طور پر خط دیا گیا کہ حضرت جی یہ جو حدود و تعزیرات چند اہم مباحث کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، قادیانیوں کی کتاب ہے، اور اس کتاب پر آپ کا اور آپ کے بیٹے کا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کی تردید کر دیں کہ یہ کتاب ہماری نہیں، ہمارا نام غلط استعمال کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے، تو اس سے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ایک معقول مطالبہ تھا، تحریری طور پہ یہ خط 1.5 سال پہلے دیا گیا، تو اس کا جواب تو یہی تھا نا کہ کہتے کہ نہیں بھائی یہ کتاب ہماری ہی ہے، آپ کو مغالطہ لگا ہے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ایک دوسرا نہیں، آپ کا موقف درست ہے، ہمارا نام غلط استعمال ہو رہا ہے، لہذا ہم اس کتاب سے برات کرتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں ہے۔ 6 ماہ گزر گئے، فتوے آنا شروع ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ باپ بیٹا اہل حق کو مطمئن کرتے، اکابر کو، مفتیان کرام کو، انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، نیا خط لکھ دیا، اور وہ آج بھی گوگل پہ سرچ کریں گے تو ان کی اس گوگل آئی ڈی میں آج بھی وہ موجود ہے۔
اس میں حضرت صاحب نے سوال بھی بڑا عجیب کیا جو خالص کفر ہے۔ جب ہم نے یہ خط مدرس حرم مکی حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب دام مجدہم کو پیش کیا، حضرت نے وہ دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ تو خالص کفر ہے۔ سوال بھی کفریہ ہے، جواب اس سے بڑھ کر کفر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یار جو آپ سے سوال کیا گیا آپ کو تو اس کا جواب دینا چاہیے تھا، آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، آخر اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ وہ تو آپ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، خود ہی سوال بنا دیا، خود ہی جواب دیا۔ اس میں ایک جملہ یہ ہے سوال کہ جب ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو ہم اس کا بطور نبی احترام کیوں کریں؟ یہ سوال ہے۔ آپ علماء ہیں، کیا یہ سوال بنتا تھا کہ بطور نبی اگر تمہیں کوئی مجبوری ہے تو اتنا کہہ لو کہ جب ہم اس کو نبی نہیں مانتے تو ہم اس کا احترام کیوں کریں؟ ایز اے انسان احترام کہہ لو یا کسی اور ترتیب سے مطلقاً کہہ لو، یہ منوانا چاہتے کہ بطور نبی اس کا احترام کیوں کرے؟ یہ ہے سوال۔ سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے، سائل کا نام کوئی نہیں ہے، سائل بھی خود ہی ہیں، مجیب بھی خود ہی ہیں۔ جواب کہتے ہیں کہ یہ سوال تو وہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ جب ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تو ہم ان کا احترام کیوں کریں؟ کہو استغفر اللہ۔ یار کس قدر ظلم کی بات ہے کہ تم خود ان کو یہ ترغیب دے رہے ہو، سمجھا رہے ہو۔ نہ ہمارے شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاوارث ہیں اور نہ ہم مر گئے ہیں، الحمدللہ ابھی وہ مائیں موجود ہیں جو غازی علم الدین شہید کو جنم دیتی ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جہاں بھی گڑبڑ ہوئی اللہ نے کوئی نہ کوئی اسلام کا شعر کھڑا کر دیا ہے۔ ہم بھیک میں نہیں احترام لیں گے، شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام لازم ہے، کوئی ان کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے احترام تو کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ جواب پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمارا عالمی اداروں سے مسلسل یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کو جرم قرار دیا جائے۔ چلیں یہ جملہ اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جب اس کو ملائیں گے تو انتہائی خطرناک نتیجہ نکلے گا۔ کہتے جب یہ قانون بن جائے گا تو عالمی ادارے نبیوں کی فہرست اور لسٹ ہم سے نہیں مانگیں گے، بلکہ اس فہرست میں ہر وہ نبی شامل ہوگا جس کو دنیا کی آبادی کا کچھ حصہ بھی نبی مانتا ہوگا۔ اب یہ جملہ دیکھ لیں، مجھے بتاؤ کہ اس سے مرزے کو کیسے نکالیں گے؟ مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والے دنیا کے کسی ایک حصے میں نہیں، ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ بدبخت موجود ہیں، اور چھوٹی تعداد نہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ ہے ہمارا ان سے اختلاف کہ حضرت پہلے تو ہم رو رہے تھے کہ بیٹا صاحب گمراہ ہو چکے ہیں، آپ ان سے برات کریں، اب تو حضرت صاحب بیٹے سے بھی ہو گئے، چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، وہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ عالمی ادارے ہم سے لسٹ نہیں مانگیں گے اور ہر جھوٹے کو نبی ماننا پڑے گا، پھر تم یہ مطالبہ عالمی اداروں سے کیوں کر رہے ہو؟ پھر نبی یار کمال ہے، نبی اللہ بناتے ہیں، عالمی ادارے نہیں بناتے۔ اگر عالمی اداروں کے بنائے ہوئے نبی کو ماننا ضروری ہے تو مرزے کو عالمی اداروں نے تو نبی بنایا تھا۔
تو ہمارے بزرگوں نے ساری زندگی کیوں جنگ لڑ دی؟ یہ ہم نے جب ان سے پرسنل میں بات کی اور میسج کیا، وہ پھر میسج انہی کے بندوں کے ذریعے وائرل ہوا، پوری دنیا میں پھیلا، چیخیں نکلیں، بھئی اس میں کون سی غلط بات؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ حضرت آپ کا یہ جو ضابطہ ہے انتہائی خطرناک ہے، اگر اس اصول کو مانا جائے تو پھر آپ کا مسیلمہ کذاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو ماننے والا تو پورا یمامہ تھا، پورا ملک تھا، اور پتہ ہے 1200 سے زائد حفاظ علماء صحابہ شہید ہوئے اس کے مقابلے میں۔ اسود انسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پورا یمن اس کو نبی مان بیٹھا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ دجال اور کذاب ہیں، مسیلمہ کذاب نام رکھا گیا نا، تو یہ حضور نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت جانے دو، اس کو واپس لے لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ معاملات تھے جو پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور اب تو آئے روز ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ تو آپ علماء اکرام ہیں، اور الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے استاد محترم شیخ العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا محمد نواز بلوچ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ نے ان کو ایک درد دیا ہے جسے درد صفدری کہا جا سکتا ہے۔ شیخ صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیقات پر، ان کے عقائد و نظریات پر انتہائی مضبوطی سے قائم ہیں، اور یہ اسی کی برکات ہیں کہ پورا ملک کھینچا چلا آ رہا ہے ان کی طرف، اور جن کو گمانڈ تھا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں وہ خالی ہو گئے۔ تو یہ میں نے تمہیدی باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ اس فتنے کے حوالے سے عوامی سطح پر یہ یوں سمجھیے کہ گجرانوالہ میں پہلا موقع ہے جہاں کھل کر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا یہ روحانی اجتماع ہے، اس وقت تک روحانیت ہی نہیں ہو سکتی جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بھائی بنیاد تو عقیدہ ہے نا، اس کے بعد ہی سب کچھ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس میں ذکر بھی ہوگا، فکر بھی ہوگا، عقائد بھی بیان ہوں گے، نظریات بھی بیان ہوں گے۔ تو آپ کو صرف اتنی سی درخواست ہے کہ اول تو کوئی جرأت نہیں کرتا، کوئی بات ہوئی وہاں اس کو وہیں پہ پکڑ کے بٹھا دیا جائے، ایسا ہوتا نہیں انشاءاللہ، لیکن احتیاطاً۔ ہمارے محترم مہمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی مدثر حبیب سہروردی نقشبندی دام مجدہم تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب وہ اس مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے۔ قاری صاحب آپ تھوڑی سی تلاوت فرما دیں، حضرت تشریف لائیں، آپ ادھر آئیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
آمنت بالله صدقت يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. وقال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. یہ اللہ کا ہم سب پر فضل ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روحانی اجتماع کے اندر ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جس سلسلے میں یہ گامزن ہیں اللہ اس سلسلے کے اندر جتنے بھی آنے والے مراحل ہیں ان میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. یاد رکھیں دنیا میں ایک اصول ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس فن ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس مرتبہ ہے، آپ کے پاس افرادی قوت ہے، غرض وہ چیز جو ہمارے اندر طاقت کی حیثیت رکھتے ہے، چاہے اس میں علم ہو، تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں تو خود بخود کبر کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور جو انسان اس مادے کو اپنے اندر بڑھاتا رہتا ہے کہ میں ہی بہت بڑی چیز ہوں، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو طاقت آئے گی تب بھی انسان کے اندر تکبر آتا ہے، علم آئے گا تب بھی تکبر آتا ہے، فن آئے گا تو فن میں بھی انسان کے اندر تکبر آتا ہے. تو جس نے تکبر کو اختیار کیا وہ آخر میں آگے کہیں نہ کہیں وہ پھنس جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جو ہماری دنیا کے اندر بھی خسارے کا باعث بنے گا اور آخرت کے اندر بھی خسارے کا باعث بنے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ روحانی اجتماع اسی سلسلے میں ہے کہ ہم کیسے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، ہمارے دلوں کے زنگ دور ہو جائیں اور ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو 3 آنکھیں بڑی پسند ہیں. حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ 3 آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. اور یہ 3 آنکھیں وہ آنکھیں ہیں کہ جب یہ اللہ کے راستے میں جاگتی ہیں یا اللہ کے راستے میں روتی ہیں یا اللہ کے راستے میں جھکتی ہیں، تو پھر جو ہے انسان کو اوپر ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ایک وہ آنکھ ہے جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے جو میدان جہاد میں اللہ کے رستوں میں جاگا جاتا ہے. یہ وہ آنکھ جو ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اور دوسری آنکھ وہ ہے کہ جب انسان تنہائی میں بیٹھتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ جتنے گناہ آج تک ہو چکے ہیں یا جتنی باتیں کی ہیں یہ سب باتیں آپ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور اس غم میں اور اس خوشی میں انسان کے جسم سے، انسان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آنکھ کے اوپر بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. پھر تیسری وہ آنکھ ہے جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے، وہ آنکھ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کے ناپسندیدہ چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے ان کے اوپر اٹھتی ہیں تو اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے وہ آنکھیں جھک جاتی ہیں، جس میں انسان طرح طرح کے گناہوں میں ہوتا ہے. یہ آنکھیں جب جھکتی ہیں تو وہ آنکھیں، ان آنکھوں پر بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے.
آج دیکھ لیں کہ ہم لوگ سب سے زیادہ اسی آنکھ، جو تیسری آنکھ ہے، اس کے مسئلے میں ہم بری طرح پھنس چکے ہیں کہ ہماری آنکھیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف زیادہ اٹھتی ہیں، اور اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے سامنے نہیں آتا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن انسان تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو غارت کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ ہماری طرح کے لوگ ہوں گے جو نیکیاں لے کے آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں، وہ تمہاری طرح روزے، تہجد، نمازیں، ذکر و اذکار کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں جائیں۔ تو دریافت کرنے پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جب تنہائیوں میں پائیں گے تو ان کا استعمال کریں گے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جب تنہائیوں میں پائیں گے تو ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ آج ہم خود سوچ لیں کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر وہ کتنا ہے۔ تو یہ ڈر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کا دل وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کا نام لیتا رہے، تو پھر انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے انسان اپنے گناہوں کو پہچانتا ہے۔ ورنہ انسان دن بدن ان گناہوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے اور انسان کو ان گناہوں سے نکلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوت اور جلوت کے تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں تاکہ ہمارا بیٹا بھی نہ دیکھے، ہماری بیٹی نہ دیکھے، ہمارا استاد نہ دیکھے، ہمارے شاگرد نہ دیکھے۔ اللہ سے ہمیشہ گناہوں سے بچنے پر استقامت میں ترقی مانگا کریں کہ اللہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کی توفیق شامل حال رہی تو ہم لوگ گناہوں سے محفوظ رہیں۔ تو ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کوشش کرنے سے انسان ان گناہوں سے نکل سکتا ہے۔ جامعہ اشرفیہ کے اندر ایک دفعہ ایک صاحب نے، ایک پروفیسر تھے کچھ، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو وہ کچھ اپنے، وہ کسی لاہور کے اندر کسی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، تو اس نے لکھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو جا کے جو بڑے شیخ الحدیث صاحب تھے ان کے پاس تعارف ہوا، یہ پروفیسر صاحب میں ماشاءاللہ ان کی تحقیق بہت زبردست ہے، انہوں نے بڑی زبردست تحقیق کی اور ایک کتاب لکھی ہے، اور کتابوں کے کچھ نسخے بھی اپنے ساتھ لے گئے تاکہ حضرت کو میں ہدیہ کروں گا کہ حضرت یہ میں نے کتاب لکھی ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو حضرت نے جب دیکھا تو کتاب بھی دیکھ لی، اس کے سرورق پر جو معاملات تھے وہ بھی دیکھ لیے۔ تو ان سے پوچھا جی آپ نے کس چیز پر محنت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے موسیقی پر محنت کی ہے، اور موسیقی کو میں نے روح کی غذا کا جو ہے نا وہ کہا ہے کہ روح کی جو غذا جو ہے نا وہ موسیقی ہے۔ حضرت نے باتیں شرطیں کی، تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اب آپ کو کوئی اور سوال تو مجھ سے نہیں کرنا کچھ۔ تو انہوں نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، آپ نے یہ روح کا لفظ یہ کس کتاب سے لیا ہے؟ تورات سے لیا ہے، انجیل سے لیا ہے، زبور سے لیا ہے، یا دنیا کی کسی بھی مذہب کی کتابوں سے لیا ہے؟ تو اب وہ بندہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ جو لفظ میں نے لیا ہے، جو لفظ میں نے اختیار کیا ہے، اس کا ذکر تو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ پھر حضرت نے قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے وہ آیت تلاوت کی اور کہا کہ یہ روح کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے کہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ تو جب یہ چیز آسمانوں سے آئی ہے تو آپ اس کو دنیا کی چیزوں میں کیسے ملوث کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، حالانکہ روح تو جو ہے نا اللہ کا امر ہے، تو اس کی غذا بھی جو ہے وہ آسمانوں سے آنی چاہیے تھی، آپ نے اس کو دنیا کے جو ہے نا گانے بجانے میں اس کے ساتھ کر دیا۔ تو کہتے ہیں وہ ایک عجیب سا منہ لے کر بیٹھ گیا اور اس کو اپنے اس کام پر شرمندگی ہوئی
کہ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا روح کا لفظ میں نے کہاں سے لی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس روح کا تعلق جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر آتا ہے اذا ذکرنی فی نفسی، کہ جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے۔ آج ہم سب کہتے ہیں کہ دل کیسے اللہ اللہ کرے گا، تو حدیث قدسی کے اندر آتا ہے اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ آج ہم اس محنت، اس کوشش میں لگتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا دل اللہ اللہ کرنا شروع۔ یاد رکھیں کہ ایک دل کی دھڑکن ہے جو 72 یا 73 یا زیادہ سے زیادہ 80 دفعہ چلی جاتی ہے، لیکن ایک پھڑکن کا سلسلہ ہوتا ہے جب انسان تھوڑی سی محنت کرتا ہے اپنے لطائف کے اوپر، پھر اس کی پھڑکن شروع ہوتی ہے، اور انسان کا جو نقشبندیہ مجددیہ کے اندر ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اس میں جو پہلے لطیفہ قلب پر انسان کو ذکر دیا جاتا ہے، بعض مشائخ کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 24 منٹ میں انسان جو ہے وہ 12,000 سے 24,000 تسبیحات کرے گا۔ اب وہ کیسے کرے گا؟ شروع میں تو تسبیح کو تیز تیز گھمائیں گے، اس کی ٹک ٹک کے اوپر جتنی انسان تیزی کے ساتھ اللہ اللہ کرے گا، اسی حساب سے انسان کا دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی ساری مخلوقات اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے حضرت کے پاس جاتے تھے تو حضرت اکثر فرماتے 24 منٹ میں آپ 22,000 24,000 تسبیحات کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ منٹوں میں لاکھوں تسبیحات بھی کریں گے۔ اب سوچنے کی بات تھی، ہم بھی سمجھتے تھے کہ بات کیسے ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کی فطرت کے اندر اللہ اللہ رچ بس جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ 24,000 تسبیحات کرنا شروع کی، تو یہ جب میں نے اپنے شیخ، اپنے مرشد کو، اپنے مربی کو یہ بات بتائی کہ ہم لوگ یہ پہاڑوں پر سفر ہمارے زیادہ ہوتے ہیں، ہماری کی طرف، کشمیر کی طرف، جیسے ہی وہاں پہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، اور مغرب سے پہلے وہاں پہ ایک چھوٹا سا، اس کو بنڈا کہتے ہیں، اس چھوٹا سا ہے، وہ ٹک 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 کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ یہ جب میں اپنے حضرت کے پاس گیا تو وہاں پہ جب میں نے حضرت کو تنہائی میں یہ بات بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجمع کے اندر بھی یہ بات کریں، تو انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم اتنی سپیڈ کے اندر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ جو چھوٹا سا وہ جانور سا ہے، پرندہ سا ہے، وہ ٹک 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 اتنی سپیڈ کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ ایک دفعہ شروع ہوتا ہے تو کوئی 1 منٹ لگا رہتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر نیچے چلا جاتا ہے، پھر شروع ہوتا ہے، پھر وہ ٹک ٹک کرتا ہے۔ حالانکہ وہ دیکھا جائے تو وہ ٹک ٹک نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ کر رہا ہوتا ہے اللہ 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 اللہ۔ جو نقشبندیہ کے اندر انسان کو ہونٹ بند کیے جاتے ہیں اور زبان تعلق کے ساتھ تھوڑے سے زور کے ساتھ لگائی جاتی ہے، تو دل کے ساتھ انسان اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ جو پھڑکن ہوتی ہے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کرتے ہیں، انسان انتہائی تیزی کے ساتھ اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے۔ یقین مانے جب اس کے وہ اللہ اللہ ٹک ٹک کے ساتھ جب وہ دل کی وہ دھڑکن کو وہ جوڑا، تو یقین مانے جس سپیڈ سے وہ اللہ اللہ کر رہا تھا، اسی سپیڈ سے ہمارا دل، ہماری جو پھڑکن ہوتی ہے وہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہے۔ اب یہ بات بھی، لیکن پھر بھی تھوڑی سی معاملات بندے کو نا یقین نہیں آتا نا، تو وہ کچھ عرصے بعد ایک تحریر آئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، رگیں ہیں، جس میں 28 ٹریلین جو ہے نا وہ سرخ خلیے ہوتے ہیں۔ 3.5 کروڑ نسیں ہیں اور 28 ٹریلین اس کے اندر ریڈ سیلز ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں 72,000 مسام ہیں جن سے یہ پسینے نکلتے ہیں۔ اور ہمارے چاروں سلاسل کے اندر جو آخر میں جتنے مشائخ ذکر دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ہر لو لو سے اللہ اللہ نکلنا شروع ہو جائے۔ لو لو اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ بال کو کھیڑا جائے تو اس کے نیچے جو ایک تھوڑا سا سوراخ سا بنتا ہے، وہ پورا جسم جو ہے نا وہ اللہ اللہ کر رہا ہو۔
تو کہتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے 72,000 جسم میں مسام ہوتے ہیں، جب انسان کا دل ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو 72,000 مسام کہتے ہیں اللہ۔ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو 3.5 کروڑ نسیں ہیں، یہ جب ایک دفعہ دل اللہ کہتا ہے تو خون پوری رگوں کے اندر خون کو پھینکتا ہے، جب دل اللہ کہتا ہے تو 3.5 کروڑ نسیں بھی اللہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے مشق کرنی پڑتی، اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے مراقبات کرنے پڑیں گے۔ اور یاد رکھیں جب یہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے، پھر آپ کو رات کو بھی سوئیں گے، اچانک آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کا پورا جسم اللہ 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 اللہ۔ ہمارے کتنے ساتھی ہیں، کتنے علماء ہیں، ان کو جب یہ ذکر دیا جاتا ہے تو وہ یقین مانیں کبھی کبھی جب وہ رات کو اچانک ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کے جسم اور دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی مدد اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں عام بندے کے دل کے اوپر انگلی لگاتا ہوں نا تو وہ انگلی اندر چل جاتی ہے، پانی کی طرح نرم ہوتی ہے، اور جب میں کسی عالم کے دل کے اوپر انگلی لگاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتھر کے اوپر انگلی لگائی ہے۔ عالم کے دل کے اوپر کیوں ہم اتنا جلدی کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، لیکن ایک عالم جب اس لائن کے اوپر آتا ہے تو وہ لاکھوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک عام آدمی تو محنت کرتا ہے لیکن عالم کے ساتھ کافی خلقت ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں کسی عالم کے دل کے اوپر جب کہتا ہوں اللہ 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 3 دفعہ کہتا ہوں تو مجھے سختی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان جب کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ آج ہمیں وہ کیفیت نہیں محسوس ہوتی کہ جب ہم نماز کے اوپر کھڑے ہوں، نماز کے اندر کھڑے ہوں، جب ہم تلاوت کریں، ہمیں وہ کیفیت، ہمیں لطف، وہ مزہ نہیں آتا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا جو بہت دعویٰ کر میں بہت اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اپنی 2 سنتوں کے اوپر ذرا نظر دوڑا لیں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں مصلی کے اوپر تو 4 رکھتے ہیں یا 2 فرض جو ہے بڑے خوشو خضو کے ساتھ پڑھاتے ہیں، لیکن تنہائی کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں یہ مجھے آپ ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ ہے ہماری اللہ کے ساتھ محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کاموں سے فارغ ہو راتوں کو مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، ہم لوگوں کو عادت ہی نہیں ہے کہ تہجد پڑھیں۔ اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 نفل تہجد کے پڑھا کریں تاکہ ہمیں کوئی آہستہ آہستہ اس راہ کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے۔ آج بھی اخلاص کی کمی ہم سب کے اندر ہے۔ اخلاص اس وقت آئے گا جب ہم سب خالصتاً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وقت گزر رہا ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہے، نہ دیکھتے ہیں یہ بوڑھا ہے کس طرح کا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دریا نیل کے اندر ایک کشتی میں ایک صحیح سفید نورانی چہرے والے بزرگ وہ سوار ہوئے، تو سوار ہونے لگے تو اللہ سے بولا کہ تم اللہ کے نام کی برکت سے مجھے جو ہے نا یہ دریا پار کرا دو۔ تو وہ ملاح جو ہے نا تھوڑا سا حیران ہوا کہ یہ بزرگوں نے کون سی ایسی بات کہہ دی ہے۔ بہرحال وہ ان بزرگوں کو لے کر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، دریا کے اندر وہ کشتی چلا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کشتی جب آخری حد تک پہنچنے والی تھی تو ان ملاح نے، اس ملاح سے ان بزرگوں نے بتایا، کہا کہ اے ملاح میں تجھے ایک امانت دینے جا رہا ہوں، وہ امانت تم نے اپنے پاس رکھنی ہے، جو بھی تیرے پاس آیا تو تم نے وہ امانت اس کو دے دینی ہے۔ تو وہ ملاح بھی حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیا بزرگ بات کر رہے ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی وہ فرمانے لگے کل زور کے وقت میرا اس درخت کے نیچے انتقال ہو جائے گا، تو اگر میرے تکیے کے ساتھ جدھر میں لیٹا سر ہوگا اسی کے ساتھ کفن پڑا ہوگا، تم اسی کفن کے ساتھ مجھے دفنا دینا اور میرا جنازہ اور تدفین وغیرہ غسل کروا دینا۔ وہ اور زیادہ حیران ہو گیا کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اس نے اتارا ان کو اس درخت کے پاس۔ اگلے دن زور کو وقت وہ بھول گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے یاد آیا کہ وہ بابا ایک بات کر کے چلا گیا،
دیکھو صحیح وہ درخت کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اس درخت کے پاس دیکھا تو دیکھا وہ بابا جی ادھر ہی فوت ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ان کے سرہانے کے پاس جو ہے نا کفن پڑا ہوا ہے۔ اس نے جو بھی کوشش ہوئی، اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ اچانک ایک بہت سارے لوگوں کا مجمع آ جاتا ہے اور انہوں اس بابا جی کو غسل دیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ بھی شامل ہوتا ہے، تدفین کرتے ہیں اسی درخت کے نیچے۔ اور پھر وہ جو امانت انہوں نے کہی تھی کہ یہ میرا عصا، یہ مشک اور یہ جو میرا کرتا ہے، یہ جو ہے نا جس کے پاس دینی ہے اس کو تمہارے پاس آ جائے گا، اس پر اس نے عمل کیا، وہ تینوں چیزیں اپنے پاس رکھ لی۔ کہتے ہیں کہ وہ گھر چلا گیا تو صبح اچانک اس نے محسوس کیا کہ گھر کے دروازے کے باہر کوئی کھٹکار ہے، تو وہ فوراً باہر آیا تو آگے ایک نوجوان جو بھانڈ کا لڑکا تھا، جس کا کام ناچنا گانا ہوتا تھا، جس نے اپنے اوپر ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، باریک لباس، وہ آیا اور کہنے لگا کہ بابا آپ کے پاس ایک امانت ہے میری، وہ امانت مجھے دے دیں۔ اب وہ حیران پریشان ہوا کہ یہ بھانڈ کا لڑکا جس کا کام ہی ناچنا گانا ہے، یہ کیسے جو ہے نا یہ مجھ سے یہ امانت لے رہا ہے۔ اس نے کہا سچ واقعہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا کس وجہ سے تم مانگ رہے۔ تو اس بانڈ کے لڑکے نے کہا کہ میں رات کو ناچ گا کے رات کو جب آخری وقت میں آیا تو میں سو گیا، اچانک فجر سے پہلے مجھے خواب کے اندر کوئی شخص آیا، اس نے جگایا، اس نے کہا کہ فلاں جو وقت کا ولی ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جگہ پر جو ہے وہ پہنچا دیا، لہٰذا تم جاؤ، تمہاری نشانیاں جو ہے نا امانتیں وہ ایک ملاح کے پاس ہیں، اس کے گھر جاؤ اور وہ گھر جا کر تم جو ہے نا اس سے وہ امانتیں لے لو اور تمہیں اس منصب پر ہم نے فائز کر دیا۔ چنانچہ اس نے وہ چیزیں لی، زیبتان کی، وہ اپنے کپڑے جو ہے ملاح کو دیے، کہا جی تم صدقہ کا تمہارے لیے ہدیہ ہیں، اور آنن فانن وہ اس کی آنکھوں سے غائب ہو۔ اب وہ ملاح جو ہے نا اس بات پر غمگین اور پریشان اسی حالت میں سو گیا کہ ایک بانڈ کے لڑکے کو جس کا کام تھا راتوں کو ناچنا گانا، اس کی ایسی کوئی ادا تھی جو اللہ کو پسند آئی اور اس کو اللہ نے ایک مرتبے پر فائز کر دیا۔ یہ اس طرح کے ایک واقعہ حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، جس میں وہ یاد ہوگا آپ کو، آپ اکثر پڑھا ہوگا کہ وہ عبداللہ میں سے جو ایک فوت ہو گیا تھا، تو ایک بندہ جو ہے ڈاکوؤں کے پاس چلا گیا اللہ سیکھنے کے لیے۔ بہرحال وہ لمبا واقعہ، تو کیسے جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی۔ تو کہتے ہیں کہ رات کو سویا اور خواب کے اندر اس کو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا فضل ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں، تم اس بات پر پریشان نہ ہو کہ ہم نے یہ تمہیں عطا نہیں کیا بلکہ بانٹ کے اس کے بیٹے کو عطا کر، یہ ہمارا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس وقت، آج ہم سب کہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری وہ نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں اپنے رب کا کیا مرتبہ ہے۔ اگر ہم مسجد آتے ہیں، وہ مسجد سے فوراً بھاگ جاتے ہیں، گناہوں کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، فوراً ہم ان کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو اٹھاتے ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ ہمیں اپنے رب سے کتنا پیار ہے۔ اللہ کا خوف اس وقت آتا ہے جب انسان، یہ آج ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں، ہمارے سلسلوں کے اندر جو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے سلسلے کے اندر جو ذکر حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ اور پھر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے سلسلے کے اندر جو ذکر ہے اس کی ترتیب کچھ جہرن ہوتی ہے، نقشبندیہ کے اندر خفی ہوتی ہے، قادریہ اور چشتیہ سہروردیہ کے اندر جہرن ہوتی ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے جو اذکار میں چشتیہ کے اندر اور قادریہ کے اندر ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، جو قادریہ کا مختصر کرواتے ہیں اور چشتیہ کا بھی مختصر ہوتا ہے، اس میں کچھ چہلے ہوتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے، مثلا 700 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 2100 بار اللہ اللہ کرانا پڑتا ہے۔ یقین مانیں کہ آج وہ ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو عملیات کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو وہ خود ہی اپنے وہموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کو 700 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 2100 بار اللہ اللہ کی وہ تھوڑا سا مشق کرواتے ہیں، تو ان کی عملیات کے اندر بھی اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اتنی پہلے نہیں آئی ہوتی۔ اور اگر کوئی بندہ یہ 700 اور 2100 بار وظیفہ والا جو وظیفہ ہے یہ 40 دن کرنے پڑتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ یہ شروع میں جب دیتے ہیں تو ترتیب نہیں بنتی، انسان کا ذہن نہیں بنتا، 300 500 دیتے ہیں، پھر 500 1100 دیتے ہیں، پھر 700 2100 دیتے ہیں، پھر 9 31 دیتے ہیں، آخر میں جو ہوتا ہے وہ 3 چیلے اس کے ہوتے ہیں، جی 11 40 کے ہوتے ہیں، 11 40 11 41، اس کو حروف ابجد کے اندر پوری کائنات کا عدد بنتا ہے۔
جب یہ 11:40 انسان 41 کر لیتا ہے تو یقین مانے کہ انسان کے اندر جس کا کہتے ہیں نا کہ اللہ کی محبت جب آ جاتی ہے تو انسان ہر چیز سے جو ہے نا وہ مستثنا ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے آج ہم کہتے ہیں جتنا ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں, ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں, گناہوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. یہ جو 700 اور 2100 بار والا وظیفہ ہے جو ذکر ہے, یہ ہم نے جس کو بھی دیا, اگر وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوا وہ سب کی سب بیماریاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں, چاہے وہ کون سا اس کو عشق لگا ہوا ہو, سب کی سب ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہی ہوتا ہے کہ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. باقی جتنی تیزی اور زیادتی انسان نقشبندیہ کے اندر کر سکتا ہے, قوام سلاسل کے اندر انسان 3000 5000 تسبیحات کر سکتا ہے, لیکن نقشبندیہ مجدیہ کے اندر انسان ہزاروں نہیں لاکھوں تسبیحات دن کے اندر کر سکتا ہے. جب انسان کا دل ایک دفعہ اس نہج کی طرف آ جاتا ہے, اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو سارے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو شعر پڑھا جاتا ہے ہاتھ کار والے دل جار والے, انسان کاموں میں مشغول ہوتا ہے لیکن دل اور پورا جسم اللہ اللہ کر رہا. یہ جو ہماری سانس ہے یہ بھی ذکر کرتی ہے, یہ بھی سانس اندر جاتا ہے تو اس کے اوپر جب مشق کی جاتی ہے, سانس اندر جاتا ہے تو اللہ, سانس باہر آتا ہے ہو کی آواز میں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اجتماع کو جو حقیقی معنی میں منعقد ہو رہے ہیں اس کی برکات پوری دنیا کے اندر پھیلائیں, اور جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں اللہ ہم سب کی دستگیری فرمائے, اور اللہ ہمیں محبوب بندوں میں شامل فرمائے. ابھی تھوڑی سی ذکر کی مجلس کریں گے. پہلے میں جہراً تھوڑا سا کراؤں گا ذکر چشتیہ صابریہ کے اندر, آخر میں نقش بندیہ کا مراقبہ کراؤں گا انشاءاللہ. 20 منٹ کا 6-5 لائٹیں بند کر. سارے حضرات اپنی آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند رکھیں, اپنی گردن کو جھکائیں اور ایسے محسوس کریں میرے دائیں بھی میرا اللہ, لائٹیں ساری بند کریں, میرے بائیں بھی میرا اللہ, میرے اوپر بھی میرا اللہ, میرے سامنے بھی میرا اللہ, میرے چاروں طرف میرا اللہ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا, اب تو آ جا, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. ایک تم سے کیا محبت ہو گئی, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی. ساری خلقت ہی سے وحشت ہو گئی. ایک تم سے کیا محبت ہو گئی. ساری خلقت ہی سے وحشت ہو گئی. آگے پہلو میں راحت ہو گئی, آگے پہلو میں راحت ہو گئی. چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. آب جا آب جا, اب تو خلوت ہو گئی.
لا موجود فی الکونین الا اللہ لا محبوب فی الکونین الا اللہ لا مسجود فی الکونین الا اللہ لا مقصود فی الکونین الا اللہ لا موجود فی الکونین الا اللہ لا محبوب فی الکونین الا اللہ تو اول ہے تو آخر ہے تو ظاہر تو باطن ہے تو اطہر ہے تو طاہر تو داتا ہے تو مالک ہے ہم منگتے لا مطلوب فی الکونین الا اللہ تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں لب پہ ذکر ہو دل میں دیہاں تو پھر کیوں نہ کہیں ہم تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں کوئی نہیں تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ سب حضرات مل کے اب جارن سلسلہ چشتیہ کا ذکر اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی 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 اللہ وسلم صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اس مجلس کو یہ جو اجتماع ہو رہا ہے اللہ اس کے اندر اس کے اوپر خوب انوارات برکات کا ظہور فرما. اللہ اس کے فیض اس کی برکات کو پوری دنیا کے اندر عام فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں یا اللہ ان سب کے جان مال وقت اور اعمال میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس اجتماع کی برکت سے اے اللہ پکی سچی توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ ان سب کو حسنات میں تبدیل فرما. مزید بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ان راہوں میں چلنے کے لیے جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اے اللہ ان اپنے اپنے فضل سے حل فرما آسان فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین.